دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں یروشلم کے اتہاس کے بارے میں، بیت المقدس یعنی قبلہ اول کے بارے میں اور مسجد الاقصی کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابیوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرم شریف ہے۔ پھر پوچھا کہ دوسری مسجد کون سی ہے دنیا کی، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم شریف مسجد کے بعد دنیا کی سب سے پہلی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے، جو حرم شریف مسجد کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی۔ یہ مسجد اقصی یروشلم میں ہے، اور یروشلم دنیا کا وہ شہر ہے جو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے اور سب سے بہترین اور سپر اور ترقی والا اپنے دور میں شہر تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد اس شہر کو، یروشلم کو، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں تقریباً 2500 BCE یعنی کہ قبل مسیح میں آ کر آباد ہو گئیں۔ اس جگہ کو کنعان بھی کہا جاتا ہے، اور کنعان کا ذکر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے۔ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے آ کر اس علاقے میں رہنے لگے۔ ان کے بعد یہیں پر یعقوب علیہ السلام نے بیت ایل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کو چلے گئے۔ ان لوگوں پر مصر کے فرعون نے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، پر کچھ دور گزرتے کچھ سالوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 7 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، اور ایک لمبا دور گزرنے کے بعد آگے چل کر حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح میں ظالم بادشاہ ابالکا کو ہرا کر یروشلم کو فتح کیا، اور داؤد علیہ السلام نے ہی عبادت کے لیے ہیکل کی تعمیر کروائی، اور اس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جس میں سبھی نبیوں کے، رسولوں کے ضروری کاغذات اور چیزیں موجود تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر پوری مکمل کرائی، اور اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہا گیا، اور اس پورے مکمل کام میں تقریباً 13 سال لگے۔ اور حضرت سلیمان پوری دنیا کے بادشاہ بنائے اللہ تعالیٰ نے، جن کا حکم ہوا پر، پانی پر، چرند پر، پرند پر، انسانوں پر، جنوں پر، سبھی پر چلتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اور اس دور میں یروشلم شہر دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں گنا جاتا تھا، جیسے وادی سندھ، مصر، میسوپوٹامیہ، فارس وغیرہ شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور زمانے کے بعد تقریباً 1000 سال تک کئی ظالم بادشاہوں نے یروشلم پر حملے کیے اور بہت خون بہایا مسلمانوں کا، اور وہاں کے انسان راستے سے بھٹک گئے، بت پرستی کرنے لگے اور گمراہ ہو گئے۔ مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا یروشلم پر 500 قبل مسیح میں۔ بابل کا ظالم بادشاہ مقت نصر نے حملہ کیا 300 قبل مسیح میں۔ جنرل شکوبس نے حملہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی کہ 70 عیسوی میں۔ رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ کیا گیا۔ ٹائٹس حملے کے بعد 500 سالوں تک عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ 600 عیسوی میں اسلام مذہب کو پھر سے اپنا مقدس شہر یروشلم ملا، اور 16 ہجری یعنی کہ 236 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم شہر فتح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آ گیا یروشلم شہر۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یروشلم کو مسلمانوں سے پھر چھین لیا، اور یہ تقریباً صلیبیوں کے قبضے میں 88 سال تک رہا۔
لیکن 88 سال کے بعد 1187 میں 16-17 لڑائیاں لڑیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور آخرکار 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم شہر کو صلیبیوں سے آزاد کرا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد 700 سالوں تک مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ ترکی عثمانیہ سلطنت میں بھی رہا۔ یروشلم میں پہلی بار 700 سالوں تک اتنے لمبے وقت تک امن و امان رہا یروشلم شہر میں، جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی اور عثمانیہ سلطنت میں یروشلم شہر رہا، تب تک پورے علاقے میں امن و امان رہا، اسلام خوب پھیلا۔ اس کے بعد 1917 عیسوی میں عثمانیہ سلطنت کی خلافت ختم ہونے کے بعد امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی سازشوں کے بعد 1948 میں دنیا کا اسرائیل پہلا یہودی ملک بنا۔ اس کے بعد اسرائیل دھیرے دھیرے فلسطین کے ساتھ اتیاچار کرتا رہا، فلسطین کی جنتا کو ستاتا رہا، اور فلسطین کے تقریباً 80% حصے پر قبضہ کر لیا، اور یروشلم کو اسرائیل نے راجدھانی بنا لیا۔ کیونکہ عثمانیہ سلطنت کمزور ہو گئی مسلمانوں کی، عیسائیوں اور یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور آج 2023 میں جو 8 اکتوبر کو لڑائی شروع ہوئی ہے اور آج تک چل رہی ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے یہ دیکھ بس سنی لیا کہ اس شہر کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی گئی ہیں۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی شہر کے لیے اگر جنگ لڑی گئی ہے تو اس میں سے ایک یہ مقدس شہر یروشلم بھی ہے، کیونکہ زمین اور شہر سے زیادہ وہاں پر جو لڑائی ہے اس مقدس جگہ کی ہے جو مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم مسلمان اپنی جان دے دیں گے پر مسجد اقصیٰ نہیں دیں گے۔ اس شہر کے لیے شروع سے ہی لڑائیاں اور جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور میں نے یہ آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یعنی 2023 تک پوری جانکاری دینے کی کوشش کی ہے، کب کب کس کس نے اس کو فتح کیا۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا آپ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ کا دیکھنا اور سبسکرائب کرنا ہی ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔